عبدی صاحب، ابھی الوی صاحب نے بھی بات کی اور آغدنی میں بات کی تقوی کی. وہ جو آپ کا سوال ہے وہ اسی سے متعلق ہے. اصل میں دو حیثیتیں یا دو نیتیں ہو سکتی ہیں کسی گناہ یا غلطی سے بچنے کی. ایک یہ ہے کہ وہ فی نفس ہی وہ عمل غلط ہو. آپ جس طرح انہوں نے چوری کی مثال دی یا ظلم کی مثال دی، تو انسانی فطرت ایسی چیزوں کو ناپسند کرتی ہے. فطری طور پر انسان ان چیزوں سے دور ہٹتا ہے. کوئی بھی سلیم و طبع انسان، بڑی اہم بات ہے، مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، تو وہ اس جبر سے، جور سے، ظلم سے، زیادتی، چوری، ڈکیتی وغیرہ وغیرہ ان چیزوں سے دور ہٹنے کی انسانی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمان صرف فطری تقاضوں کو سامنے رکھ کر یا لوگوں کے خوف کو کہ لوگ مجھے برا کہیں گے اور مجھے روکیں گے، اس خوف سے نہیں رکتا، بلکہ وہ لوجہ اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر جن چیزوں سے رکا رہے، اس کا نام تقوی ہے. اور اسی تقوی کو پیدا کرنے کے لیے رمضان شریف آیا ہے. اور رمضان شریف کو ہمارے علماء اور بزرگ اس کو ریفریشر کورس بھی کہتے ہیں. جی بالکل صحیح. ہم جسمانی صحت کی بھی بات کر رہے ہیں نا. آج ایک مشین ہے آپ کے پاس، آپ کا سیل فون ہے یا آپ کا لیپ ٹاپ ہے، آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے جب زیادہ برڈنائز ہو جاتی ہے وہ مشین، تو آپ اسے ریفریش کرتے ہیں یا اسے آپ تھوڑا سا موقع دیتے ہیں، ریسٹارٹ کرتے ہیں، تو وہ تازہ دم ہو جاتا ہے. اب انسان ایک مہینے کے لیے تو ہم مسلمان ہیں نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں پورے سال کے لیے. تو ایک مہینہ ایسا دیا کہ جس میں آپ کی جسمانی صحت کو بھی ریفریش، آپ کی باڈی کو بھی ریفریش ہونے کا موقع ملا. وہ بے ہنگم غذائیں جو کوئی سلسلہ ہمارا پورا سال بے ترتیبی سے چلتا ہے، اسے بھی ان آرڈر کرنے کے لیے ایک موقع دے دیا. اور ہمارے وہ جو تقوی اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر، آپ نے کہا نا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہو، سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ جو کرنا ہے اللہ کی خاطر کرنا ہے، جس سے رکنا ہے وہ اللہ کی خاطر رکنا ہے. اب فطری طور پر اور نیچرلی جو چیزیں غلط ہیں ان سے تو ہم رکتے ہیں، یا لوگوں کے ڈر سے یا معاشرے کے ڈر سے. انہوں نے جو بات کی اور نفوس قدسیہ کی مثال دی کہ آپ برائی کے معاشرے کے درمیان رہ رہے ہوں اور وہاں آپ تنہا ہو جائیں، جس کی کل میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ خلوت در انجمن بزرگ صوفیاء فرماتے ہیں کہ آپ اس معاشرے میں، ماحول میں رہ کر تنہا ہو جائیں. اس کا آغاز رمضان مہیا کرتا ہے، چونکہ رمضان میں صرف آپ ناجائز چیزوں سے نہیں بچتے، آپ جائز چیزوں سے بھی بچتے ہیں. صحیح بات. آپ صرف حرام سے نہیں بچ رہے، آپ حلال کو بھی چھوڑے ہوئے. صبح سے فجر سے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ جائز امور کو بھی ترک کر دیتے ہیں. جائز آپ دیکھیں حلال چیزوں کو بھی آپ نہیں کھاتے. کیوں؟ حالانکہ وہ فی نفس ہی وہ چیز ناجائز یا حرام نہیں ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس وقت میں کچھ کھانا پینا نہیں ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ ان چیزوں سے آپ نے بچ کے رہنا ہے. اسی کا نام، اس امساک کا نام رمضان اور روزہ ہے. اس روزہ کہتے ہیں اسی کو ہیں. تو یہاں سے شروع ہوتی ہے حقیقی تقوی کی پریکٹس، کہ آپ کی روح بھی بالیدہ ہوگی، آپ کا بدن بھی صحت مند ہوگا، تب جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے سپرد کرتے ہیں. سبحان اللہ. کہ آج کے پروگرام کا خلاصہ کچھ اس طرح سے بیان کر دیجئے کہ جو لوگ جنہوں نے لیٹ اگر سوئچ آن کیا ہو، تو آج پورے پروگرام کا ایک خلاصہ ہمارے سامنے. جناب مولانا، روزہ جو ہے ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ روحانی اور جسمانی امراض کی دوا کیسے ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ معاشرتی امراض کی کیسے دعا ہے. صرف ایک مثال اس ضمن میں، اور روزہ جذبہ اثار و قربانی کو پیدا کرتا ہے کہ میں کھانا پینا نہیں کھا رہا تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میری بھوک کا تو ایک لیمیٹڈ ٹائم ہے، افطار کے وقت ختم ہو جانی ہے. ایسے بھوکے بھی معاشرے میں ہیں جنہیں کوئی پتہ نہیں کہ ان کی افلاس اور بھوک کب مٹے گی اور انہیں کب میسر آئے گا. یہ معاشرتی بیماری ایک بہت بڑی بیماری ہے، دوسرے لوگوں کا احساس نہ ہونا. تو روزہ جو ہے یہ احساس پیدا کرتا ہے. ہم جب اپنے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے چنیں تو ہمیں یہ خیال رہنا چاہیے کہ وہ لوگ جو ان نعمتوں سے پورا سال محروم ہیں، ان کا بھی ہمیں احساس اور خیال رکھنا چاہیے. یہ تقوی بھی ہے، یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی اور اپنی ذاتی روحانی اصلاح کے لیے بھی بہت ضروری نسخہ ہے. ہمیں ضرور دھیان دینا چاہیے محروم طبقات کی طرف، اپنے خاص طور پہ افطار کے وقت. بہت شکریہ. علماء کرام نے بڑی خوبصورت باتیں